ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک مچھیرا اور اس کی بیوی ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے جو سمندر کے بہت قریب تھا۔ روزانہ مچھیرا سمندر پر جاتا اور روزی روٹی کے لیے مچھلیاں پکڑتا۔ اس کا گزارا بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ مچھیرا اپنی زندگی سے بہت مطمئن تھا، لیکن اس کی بیوی خوش نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ غصے میں رہتی تھی۔ اس میلی جھونپڑی کو دیکھو، اس کی بدبو مجھے بیمار کر دیتی ہے۔ میں اسے دن رات صاف کرتی ہوں پر یہ بالکل بھی صاف نہیں ہوتی۔ مچھیرا اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن اس کی بیوی نے کبھی شکایت کرنا نہیں چھوڑا۔ جس دن مچھیرا ایک مچھلی لاتا تو اس کی بیوی 2 کی فرمائش کرتی۔ جب وہ اس کے لیے آم لے کر آتا تو وہ سیب کی فرمائش کرتی۔ وہ ہمیشہ اسے خوش کرنے میں ناکام ہی رہتا۔ ارے مجھے سمجھ نہیں آتا میں تمہیں کس طرح خوش کروں۔ بس کسی طرح اس بدبودار جھونپڑی سے میری جان چھڑوا دو۔ ایک دن مچھیرا مچھلی پکڑنے سمندر پر گیا۔ وہ سمندر پہ مچھلی کے کانٹے کو ڈال کر بیٹھ گیا۔ کافی دیر جب گزر گئی تو وہ تھک گیا۔ میرے خیال سے آج ہمیں بھوکا ہی سونا پڑے گا۔ ارے رکو، مجھے کچھ محسوس ہو رہا ہے۔ اوہو، یہ تو بہت وزنی ہے، یقیناً کوئی بڑی مچھلی ہوگی۔ جب وہ کانٹا اوپر آیا تو وہ ایک چھوٹی سی چمکیلی مچھلی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ارے چمکیلی مچھلی اتنی وزنی کیوں ہے؟ شاید اس نے بہت زیادہ کھا لیا ہوگا۔ نہیں مچھیرے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ کیا، ابھی ابھی تم نے مجھ سے بات کی؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تمہارے بارے میں سب جانتی ہوں۔ میں ایک عام مچھلی نہیں بلکہ میں ایک جادوئی شہزادی ہوں۔ مجھے چھوڑ دو، میں ویسے بھی تمہیں مزیدار نہیں لگوں گی۔ مہربانی کر کے مجھے جانے دو مچھیرے۔ تم اور کچھ مت کہو، میں یقیناً بولنے والی مچھلی کا قتل نہیں کروں گا۔ تم واپس سمندر میں چلی جاؤ۔ مچھلی نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہ واپس سمندر میں چلی گئی۔ مجھے اس مچھلی کے بارے میں اپنی بیوی کو بتانے کے لیے بےتابی ہو رہی ہے۔ اور مچھیرا گھر کی طرف بھاگا۔ وہ یہ بات بھول گیا کہ آج اپنی بیوی کو دینے کے لیے اس کے پاس کوئی بھی مچھلی نہیں ہے۔ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ آج میں نے ایک چمکیلی مچھلی پکڑی تھی اور وہ بات بھی کرتی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک جادوئی شہزادی ہے۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ پھر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ کیا تم نے ایک جادوئی مچھلی پکڑی اور اسے یوں ہی جانے دیا؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ ہم غریب اور بھوکے ہیں، ہم اس بدبودار جھونپڑی میں رہتے ہیں۔ کم سے کم تم ایک بہتر گھر مانگ سکتے تھے۔ وہ مجھے گھر کیسے دے سکتی ہے؟ وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ ہمیں اسی میں خوش رہنا چاہیے جو ہمارے پاس ہے۔ میں خوش رہوں گی اگر میں ایک بڑے گھر میں رہوں۔ کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ ایک جادوئی شہزادی ہے؟ تم نے اس کی جان بخشی، وہ تمہارے لیے یہ تو کر سکتی تھی۔ جاؤ اور جا کر اسے ایک اچھا گھر مانگو۔ شوہر پہلے تو تھوڑا پریشان ہوا، پھر وہ دوبارہ سمندر کی طرف چل پڑا۔ سمندر پر پہنچ کر اس نے آواز لگائی، جادوئی مچھلی، کیا تم مجھے سن سکتی ہو؟ اچانک ہی وہ مچھلی پانی کے اوپر آ گئی، جیسے کہ وہ مچھیرے کے آنے کا انتظار کر رہی ہو۔ میری بیوی ناخوش ہے، وہ ایک بڑا گھر چاہتی ہے۔ تم گھر جاؤ، اس کی یہ خواہش پوری ہو چکی ہے۔ مچھیرا جب واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی ایک خوبصورت گھر کے دروازے پر کھڑی ہے۔ وہ گھر بہت بڑا اور صاف شفاف تھا۔ یہ گھر بہت بڑا اور صاف ہے اور اس میں بہت زیادہ سامان بھی ہے۔ تم خوش ہو نا؟ اب ہم یہاں ہمیشہ کے لیے رہ سکتے ہیں۔ کیا ہمیشہ کے لیے؟ ہم سوچیں گے۔ چلو ابھی کھانا کھاتے ہیں۔ اس رات مچھیرے کی بیوی ساری رات ٹھیک سے نہیں سو پائی۔ وہ ساری رات یہی سوچتی رہی کہ وہ کس بات سے خوش ہو سکتی ہے۔ صبح وہ کھانے کی میز پر اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ جب اس کا شوہر آیا تو اس نے کہا، کیسے ہو تم؟ دیکھو یہ گھر ہمارے لیے بہت چھوٹا ہے۔ مجھے ایک محل چاہیے اور میں ایک ملکہ عالیہ بننا چاہتی ہوں۔ اس مچھلی کے پاس جاؤ، اس سے کہو ہمیں ایک محل دے اور مجھے ملکہ عالیہ بنا دے۔ نہیں، میں ایسا بالکل بھی نہیں کروں گا۔ ہمارے لیے یہ گھر کافی ہے۔ میں تمہیں کہہ رہی ہوں، اس چمکیلی مچھلی کے پاس جاؤ اور میری فرمائش پوری کرو۔ شوہر نہ چاہتے ہوئے بھی سمندر کی طرف چل پڑا اور سمندر پر پہنچ کر اس نے آواز لگائی، جادوئی مچھلی، کیا تم مجھے سن سکتی ہو؟ اب مچھلی فوراً سمندر کے اوپر آ گئی۔ میری بیوی ناخوش ہے، وہ ایک محل چاہتی ہے اور ملکہ عالیہ بننا چاہتی ہے۔
वापिस जाओ, इससे सब कुछ मिल चुका है। मछेरा वापिस आया तो घर की जगह महल मौजूद था और अंदर इसकी बीवी एक सोने के तख्त पर बैठी थी। अब तुम बहुत खुश होगी। ये मुझे नहीं पता, हम देखेंगे। आज मैं सारा दिन बहुत मसरूफ हूँ। मछेरा अब खौफजदा था कि इसकी बीवी अब फिर कोई नई फरमाइश कर देगी। रात को बीवी फिर ना सो सकी। वो यही सोचती रही कि किस चीज से वो खुश हो सकती है। इसी तरह एक हफ्ता गुजर गया। मछेरा हर रोज दुआ करता कि इसकी बीवी खुश रहे, लेकिन बीवी हर रात यही सोचती रहती कि क्या किया जाए। आखिर एक रात वो सोते सोते थक गई और वो आराम करना चाहती थी, लेकिन सुबह हो गई। अब इसने गुस्से से अपने शौहर से कहा, ये क्या, सुबह हो गई? सूरज को इस वक्त आने की जुर्रत कैसे हुई? इसे नहीं मालूम कि मैं सोई नहीं हूँ? मैं सूरज और चांद को काबू करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो मेरे हुक्म के बिना हिले भी। मछली के पास जाओ और इससे कहो ऐसा करने को। नहीं, तुम्हें मालूम नहीं कि तुम क्या मांग रही हो? मैं कादिर मुतलिक बनना चाहती हूँ। तुम जाओ और मछली से जाकर ऐसा कहो, नहीं तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। मछेरा अपनी बीवी को खुश देखना चाहता था, पर इसे मालूम था कि ये गलत है। वो फिर भी समुंदर पर गया। इसने जादुई मछली को बुलाया। अचानक से मछली जाहिर हुई तो इसने इससे कहा, मेरी बीवी अभी भी नाखुश है। वो हर चीज को अपने काबू में करना चाहती है। वो कादिर मुतलिक बनना चाहती है। अब मछली ने इसको वापस जाने को कहा। अब मछेरा महल की तरफ भागा। जब वो महल पहुंचा तो इसने पूरे महल में अपनी बीवी को देखा, लेकिन इसको अपनी बीवी कहीं भी नहीं मिली। वो इसको हर जगह ढूंढता रहा, लेकिन वो कहीं भी नहीं थी। अब वो परेशानी में दोबारा समुंदर पर गया। समुंदर पर पहुंचकर इसने मछली को बुलाया। मछली जाहिर हुई तो इसने कहा, तुमने मेरी बीवी के साथ क्या किया? मैंने इसकी ख्वाहिश पूरी की। वो कादिर मुतलिक बनना चाहती थी और कादिर मुतलिक को किसी ने नहीं देखा, इसलिए वो गायब हो गई है। मेहरबानी मुझे मेरी बीवी वापस दे दो। मैंने इसकी ख्वाहिश को पूरा किया है। मैंने हमेशा तुमसे वही मांगा जो मेरी बीवी ने चाहा, पर अब मैं तुमसे कुछ मांग रहा हूँ। मैं वही हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। मेरी मुराद पूरी करो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी वापस आ जाए और हम दोनों हमेशा खुशी से रहें। अब जब मछेरा वापस आया तो इसने अपनी बीवी को वही पुरानी झोंपड़ी के दरवाजे पर खड़े देखा, पर इस दफा इसकी बीवी गुस्से में नहीं थी, बल्कि खुश थी, क्योंकि इसने जान लिया था कि महल और दौलत खुशी नहीं दे सकते। अब वो अपने शौहर के साथ इसी छोटी सी झोंपड़ी में हंसी खुशी रहने लगे। प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।